الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہماری اور آپ کی زندگی میں پھر ایک بار عید الفطر کی سنت ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس وسیع اور عریض میدان میں اللہ نے جمع کیا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی خوشیاں، سعادتیں، برکتیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو نصیب فرمائے. محترم حضرات، میں آج جہاں ہم اور آپ رمضان کی مصروفیات سے فارغ ہو کر کے آج ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی شکل میں ادا کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں کچھ پیغامات اور کچھ نصیحتیں کہہ کر میں اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا. میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم اور آپ اگر رمضان المبارک کا تذکرہ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہمارے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر آتا ہے. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان آیا اور چلا بھی گیا، یہ رمضان نے ہماری بہت ساری ناحیوں سے تربیت کی ہے، بہت سارے پیغامات ہم کو اور آپ کو دیے ہیں. ان سارے رمضان کے پورے مہینے کا اگر خلاصہ کہا جائے، ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو تقوی کی تعلیم دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لعلکم تتقون. اور اگر اس طرح سے اس کو دوسرے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دونوں چیز ہماری زندگی کے اندر کیسے بیلنس ہو، کس طرح سے ان دونوں چیزوں کو ہم لے کر کے چلے، اس کی پریکٹیکل طور پر یہ رمضان کا مہینہ ہم کو اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا. میرے بھائیوں، ہم نے رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے روزے رکھے. رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، ہم نے دعا اور مناجات کا اہتمام کیا، ہم نے صدقات و خیرات کا اہتمام کیا. آپ ذرا غور کیجئے کہ جہاں ہم نے روزہ رکھا، جہاں ہم نے اللہ کی عبادتیں کی تو اللہ رب العالمین کی عبادت ہی حقوق اللہ ہوا، حقوق اللہ کی ادائیگی ہم نے کیا. اور دوسری طرف اگر ہم نے روزہ رکھا جہاں ہمیں بھوک کا احساس ہوا، پیاس کا احساس ہوا، اور جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اس نے فدیہ دے کر کے اس سے اپنے آپ کو آزاد کرایا. یہ ساری کی ساری چیزیں، صدقات و خیرات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو تعلیم دیتی ہے کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا. میرے بھائیوں، جب یہ بات آئی ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تو آپ کے سامنے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بیان کیا گیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. میرے بھائیوں، آسمانی جتنی کتابیں نازل ہوئی، جس نے بھی پیغمبر اس کائنات کے اندر آئے، قرآن مجید کی پوری تعلیمات کو آپ پڑھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ تمام چیزوں کا خلاصہ کلام یہی ملے گا
العالمین کی عبادت ہونی چاہیے۔ یعنی کلمہ توحید کا یہ پیغام جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو قائم رکھا ہے، دائم رکھا ہے، جب تک یہ کلمہ توحید اس دنیا کے اندر باقی ہے، لا الہ الا اللہ، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گا، اور جس وقت یہ کلمہ اس دنیا سے فنا ہو جائے گا یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے ایمان و عقیدے کو ہر قسم کی بدعت و خرافات سے، شرک سے، ان تمام چیزوں کی آمیزش سے اپنے ایمان کی ہم حفاظت کریں، اور صحیح معنوں میں ایمان اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہم ایک ہونے کی کوشش کریں، متحد ہونے کی کوشش کریں۔ ہمارے دلوں کے اندر سے جو حسد، نفرت، کینہ، کپٹ ہے، اسی کی بنیاد پر ان تمام چیزوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری بات جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا، کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اگر اس دنیا کے اندر تمہارے حسن سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں۔ تمہارے ماں باپ جن کے احسانات تمہارے اوپر بے شمار ہیں، ان گنت ہے، اس کا تم حق ادا نہیں کر سکتے، لہذا ماں باپ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے یتیم ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ مسکین ہے، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارے بازو کا پڑوسی ہے، مسافر ہے، اور تمہارے سماج اور معاشرے کا جو غلام اور لونڈی ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی تذکرہ کر دیا۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کی اگر بات کی جائے تو صرف اور صرف مسلمانوں کا حق نہیں بلکہ ساری انسانیت کا حقوق بیان کیا گیا، اور ایک مسلمان اسی وقت مومن کامل ہو سکتا ہے جو کہ حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہو، حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم کو اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ حقوق اللہ میں پرفیکٹ ہوتے ہیں تو حقوق العباد میں ان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ آپ کچھ انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق العباد میں صحیح ہے تو حقوق اللہ کے اندر ان سے کوتاہیاں ہوتی ہے۔ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان دونوں معاملوں کے اندر تمہیں کیا کرنا ہے، اعتدال کے راستے کو اپنانا ہے۔ لہذا اسلام کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اتنی اہمیت ہے، حقوق العباد کی اس اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اسلام نے جانوروں تک کے حقوق کا تذکرہ کیا، اور اسلام کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ اکبر، ایک پیاسا کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس پیاسے کتے کی پیاس بجھا کر کے ایک فاحشہ عورت جو جنتی ہو جاتی ہے، اور ایک بلی کو باندھ کر بھوکے رکھنے کی وجہ سے عبادت گزار ایک خاتون جہنمی ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اور عبادت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ کر کے اللہ کی مخلوق میں سے ایک بلی کے ساتھ بھی زیادتی کرنا یہ جہنم میں جانے کا سبب انسان کا بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، حقوق العباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو حقوق العباد کے اندر ہمارے برادران وطن بھی ہیں، ہمارے وہ نان مسلمز بھائی بھی ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے ساتھ ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک شریعت کرنے کا ہمیں حکم دیتی ہے، ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ لہذا آج کی اس ماحول میں جہاں پر ہر طرف نفرتوں کی ہوائیں چل رہی ہیں، نفرتوں کی آندھیاں چل رہی ہیں، ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ کی ان تعلیمات کو یعنی حقوق العباد کے ذریعے سے ان ساری تعلیمات کو میرے بھائیوں حل کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے خطبے کا پہلا پیغام جو تھا وہ یہی پیغام تھا کہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کسی بھی طرح سے ہماری اور آپ کی زندگی میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی جو وحی ہے آسمان سے، اس وحی میں جہاں حقوق اللہ کا حکم دیا گیا، سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا قم اللیل الا قلیلا، جہاں پر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہیں پر دوسری طرف یتیم مسکین بیواؤں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر، کہ تمہارے پاس جو یتیم ہے بیچارہ پہلے سے دکھی ہے، پہلے سے پریشان ہے، اس کے اوپر جو تکلیف ٹوٹی ہے اس تکلیف کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کے غم کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ذرا تصور کرو، آج خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جو یتیم ہیں، ان کے دلوں پر کیا گزر رہا ہوگا۔ ذرا تصور
کرو۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے اور یتیموں کا بڑا خیال کیا کرتے تھے، اور سماج اور معاشرے کے ہر طبقے کا شریعت کہتی ہے کہ جو تمہارے اوپر حق ہے اس کی ادائیگی کے بعد ہی تم ایک مومن کامل ہو سکتے ہو۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو انسان حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرتا ہے وہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، اور حقوق العباد میں اگر کمی ہے تو کل قیامت کے دن یہ کمی ہم کو جنت میں نہیں جانے دے گی، اللہ رب العالمین کی جنت میں جانے سے ہمیں روک دے گی میرے بھائیوں، اور ہماری نیکیاں تقسیم کر دی جائے گی اللہ کے بندوں کے درمیان۔ میرے بھائیوں، میرے خطبے کا دوسرا پیغام جو ہے آج آپ کو جو میں دینا چاہتا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ جہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، جس ملک ہندوستان کے اندر جہاں ہر طرف نفرت کا ماحول ہے، جہاں مسلمان پریشان ہے، جہاں مسلمان ایک طرف مایوس ہے، مسلمان ایک طرف عجیب عجیب خیالات کا شکار ہو رہا ہے، ایسے حالات میں ہم کو اور آپ کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم کو اور آپ کو نفرت کا مقابلہ اگر کرنا ہے، نفرت کو اگر ہرانا ہے، نفرت کو اگر ناکام کرنا ہے تو ناکام کرنے کے لیے، اسے ہرانے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ محبت کے پیغام کو عام کرو، محبت کے پیغام کو لوگوں کے درمیان پھیلاؤ۔ لہذا میں امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، برادران اسلام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام محبت کا پیغام ہے، اسلام امن کا پیغام ہے، اسلام کسی بھی طرح کی نفرتوں کو، بھیس بھاؤ کو، ذات پات کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اسلام نے آ کر کے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کیا اور تمام کو ختم کر کے ایک صف میں تمام کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ میرے بھائیوں، ہم کو اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جہاں پر ہم اور آپ رہتے ہیں یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہمارے نان مسلم بھائی بھی ہیں، نان مسلم بھائی بھی ہیں، برادران وطن ہم جنہیں کہتے ہیں، ان میں سے ہر کوئی شدت پسند نہیں ہے، ہر کوئی مسلم سے نفرت کرنے والا یا اسلام کی تعلیمات سے نفرت کرنے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے لوگ ہیں جو نفرت کی سیاست کرتے ہیں یا نفرت کی کھیتی کرتے ہیں، ورنہ ایک بڑی تعداد ہے جو امن پسند ہے، صلح پسند ہے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے بھائی چارگی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الممتحنہ کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ کہ اے مسلمانوں، اے پیغمبر اسلام، وہ نان مسلم جنہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کیا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ کائنڈلی طریقے سے رہو، جسٹیفائی کر کے رہو، انصاف کے ساتھ رہو، عدل کے ساتھ رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو محبت اور بھائی چارگیت کو پسند کرتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنے ایسے عید کے موقع پر جہاں اس اسٹیج پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، ایسے موقع پر ہم کو اور آپ کو اپنی خوشیوں میں برادران وطن کو بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، برادران وطن کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ ایسی خوشی کے موقع پر اگر آپ ان کو ایک خوشی سے ایک معمولی سویٹ اور ایک گفٹ اگر آپ ان کو دیتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ بھلائی کا کام کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو یقیناً جو میڈیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف زہر پھیلائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں کو وہ مانتا نہیں، ان تمام چیزوں کو اوپر وہ یقین نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کے اوپر وہ بلیو نہیں کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ مسلمان کیسا ہے، مسلمان کے اخلاق و کردار کیسے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، آج جتنے بھی نان مسلمز ہیں دنیا اس ملک کے اندر، وہ کتاب و سنت کو نہیں جانتے، وہ قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کے معنی اور مطالب کو نہیں جانتے، حدیث کو پڑھنا نہیں جانتے، اس کے معنی اور مطالب کو نہیں جانتے۔ اگر وہ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی تصویر دیکھتے ہیں، مسلمان کیسا ہے، مسلمانوں کے معاملات کیسے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق و کردار کیسے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر کے وہ اسلام کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے بارے میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی کریم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق و کردار کی بلندی پر فائز ہے، لہذا میرے بھائیوں ہمارے بھی اخلاق و کردار ویسے ہی بنانے ہوں گے اور صحابہ کرام کی طرح بنانے ہوں گے جس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہاں کا نان مسلم حضرت ابوبکر صدیق کو گھیر لیا، روک لیا، کہا کہ آپ جیسا اعلیٰ اخلاق کا انسان کبھی بھی اس ملک سے یعنی اس مکہ سے نہیں جا سکتا ہے، لہذا ہمارے بھی وہ اعلیٰ اخلاق و کردار ہو کہ اگر ایسی بات اور ایسی نوبت آئے تو ہماری ہمدردی اور ہمارے سپورٹ کے لیے وہ لوگ کھڑے ہو جائے میرے بھائیوں۔ تو لہذا ان باتوں کا خیال کیا جائے اور سماج اور معاشرے کے اندر جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، بچھڑے ہوئے طبقے ہیں، ان تمام کا خیال ہونا چاہیے۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا ایک سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو، دعوت و تبلیغ کو ان تک پہنچانا ہے۔ جب ہمارے ان سے تعلقات ہوں گے تبھی جا کر کے ہم ان تمام کو اللہ کا پیغام ہم سنا سکتے ہیں۔ نفرت کرنے والے کو نفرت کرنے دو، ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ مکے کی 13 سالہ زندگیوں کو دیکھیے جہاں پر مسلمانوں کے خلاف قدم قدم پہ نفرت کی ہوائیں پھیلائی جا رہی تھی، قرآن مجید نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے ساتھ آپ اس کام کو انجام دے، ہر شر کا مقابلہ آپ بھلائی کے ساتھ کیجئے، ہر برائی کا جواب آپ بھلائی سے دینے کی کوشش کیجئے، محبت سے دینے کی کوشش کیجئے، اور ہوگا ایسا کہ کأنہ ولی حمیم، ایک دن یہ تمہارے دوست اور تمہارے بھائی بن کر کے رہ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے خطبے کا تیسرا اور آخری پیغام یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ جو حالات ابھی ہمارے خصوصاً اس کرناٹک کے ماحول کا ابھی ہے، ہمارے سروں پر الیکشن ہے، 10 مئی کو الیکشن ہونے والا ہے، آپ اور ہم اور اچھی طرح جانتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک موقع ہے سنبھلنے کا، یعنی ایک موقع ہے سدھارنے کا، ایک موقع ہے اپنے آپ کو سوچ سمجھ کر کے ڈیسیزن لینے کا، لہذا میرے بھائیوں سوچ سمجھ کر کے متحد ہو کر کے اپنے قوم کے لیے فائدہ کا جو کام ہو سکتا ہے وہ کام کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ اپنے ووٹ کو ضائع نہ کرو، کیونکہ ہم ایک باعزت ہندوستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا ووٹ کا حق ہے۔ کوئی کہتا ہے، کوئی سوچتا ہے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا، یہ غلط تصور ہے میرے بھائیوں۔ آپ اپنے حق کا صحیح استعمال کریں، اور جو قانونی کارروائیاں ہوتی ہیں، ووٹر لسٹ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کا نام وہاں پر ہے یا نہیں۔ ان تمام کارروائیوں کو مکمل کرتے ہوئے تمام مسلمان متحد ہو کر کے اور برادران وطن جو امن پسند ہے ان تمام سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام مل کر کے باقاعدہ طور پر جس میں تمام انسانیت کا بھلا ہو سکتا ہے ایسی جگہوں پر اپنے ووٹ کا، اپنے حق کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی اپنی قوم کا کسی کو غلط رہبری نہ کرے یا اپنی ذاتی مفاد کے لیے قوم کا سودا نہ کرے، ورنہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ وہ بات پھر نہ ہو جائے کہ ہم سے کوئی چوک ہو اور چوک ہونے کے بعد پھر ہم کو بہت ساری تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو میرے بھائیوں، متحد ہو کر کے ایک سوچ اور ایک سمجھ رکھ کر کے قوم و ملت کا جس میں فائدہ ہے اس فائدے کا کما حق کہو، حق اٹھانے اور پہنچانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ یہ کچھ پیغامات تھے جو مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لہذا ہم نوجوانوں سے بھی خطاب کر کے کہیں گے کہ میرے نوجوان بھائیوں، آپ کہیں پر کچھ بھی ہوتا ہے ہندوستان کے اندر، ملک کے اندر، آپ کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، بلکہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرو، ان کی مدد کرو اور ان لوگوں کے ساتھ پوری بھرپور ان کا تعاون کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ اور ایک باعزت اور ایک سمجھیے باقاعدہ طور پر ایک ذمہ دار ہندوستانی اور شہری اور ایک مسلمان، مثالی مسلمان بن کر کے اس ملک کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں۔ یہی پیغام ہے خواتین اسلام سے بھی یہی پیغام ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہم تمام نے جو اللہ سے عہد و پیمان کیے ہیں اس عہد و پیمان پر بقیہ 11 مہینے ہم قائم اور دائم رہنے کی کوشش کریں۔ ہم ایسے موقع پر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین
العالمین ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ربنا تقبل من صيامنا وقيامنا کہ اللہ ہمارے صیام کو ہمارے قیام کو اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اپنی جہنم سے ہمیں آزاد کر کے جنت کے اندر اللہ ہمیں داخل کر دے، اللہ مسلمانوں کے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما دے، مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین واذل الشرک والمشرکین اللہم انصر اخواننا المسلمین فی کل مکان۔ میرے بھائیو، جو لوگ بھی جہاں بھی دین کی خدمات کر رہے ہیں، دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی زندگیوں میں خیر و برکات عطا فرما، اور ان کی ہم میں سے جن لوگوں کے رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما دے، اور ہم میں سے جو لوگ اس دنیا کے اندر قائم ہیں دائم ہیں اللہ ان کو ایمان پر توحید پر اللہ رب العالمین قائم و دائم رکھ۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر جناب ایم جی محمد صاحب جو لاسٹ کچھ حادثے کا شکار ہو کر کومے میں چلے گئے تھے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرے، اللہ انہیں بھی صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک دو اعلانات ہیں جس پر میں اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے، آپ تمام میرے اس اعلان کو سنتے ہوئے جائیں اور اس سے پہلے نہ اٹھیں۔ آپ دیکھیے دارالخیر مدرسہ جو ابھی آپ کے سامنے آپ کے پیچھے مسجد کے اوپر فرسٹ فلور ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں پر تقریباً 185 بچے زیر تعلیم ہے، پڑھتے ہیں، کے جی سے لے کر کے تقریباً 6-7 اسٹینڈرڈ تک کے بچے ہیں جہاں پر کتاب و سنت کی انہیں تعلیم دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے ذمہ داران مسجد نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اوپر جو ہے سیکنڈ فلور پر اور تعمیراتی اور کنسٹرکشن کا کام کریں، جس کے لیے تقریباً 80 سے 90 لاکھ روپیہ کا خرچ ہے، بڑا لمبا رقم ہے۔ لہذا میں آپ تمام حضرات سے، تمام خواتین سے فرداً میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے لائف اسٹائل پر بہت سارے پیسے خرچ کیے ہوں گے، لیکن یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، آپ ایسے موقع پر خالی ہاتھ نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائے تاکہ یہ پیسہ کل قیامت کے دن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن کر کے آئے۔ خواتین اسلام سے بھی کہیں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیتے تو عورتیں اپنی پسندیدہ زیورات بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں دے دیا کرتی تھی، کیونکہ یہ وقتی خوبصورتی ہے لیکن اس کا بدلہ قیامت تک ملنے والا ہے، اس کا اجر و ثواب۔ لہذا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کرتے ہوئے جائے، کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، ہر شخص کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جائے اس مقدس دن کے اندر، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول کرے، بقیہ مال کے اندر خیر و برکات عطا فرمائے۔ دوسرا آخری اعلان یہ ہے کہ دارالخیر اکیڈمی للعلوم الشریعہ، یہ عالمہ 5 سالہ کورس ہے جو اس کے اسم ساؤتھ کرناٹکا سیلفی موومنٹ کی طرف سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں سمجھے بی یو سی، بی کم، بی آرٹ، یہ تمام کی تمام سہولیات بچوں کو فراہم کیے جائیں گے، جس کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس دینی علوم میں داخلہ دے کر کے دنیا اور آخرت ان کی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان تمام باتوں پہ اللہ ہم کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے موقع پر میں جو ہمارے یوتھ نوجوان جنہوں نے سمجھیے یہ انتظامات کیے ہیں ان تمام کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ایسے موقع پر خصوصاً ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں تک، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ان تمام اعلیٰ ادھیکاری کا تمام کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں ہم خیر کہتے ہیں کہ ان کا اس کا بہتر بدلہ انہیں ملے، سمجھیے۔ اور میرے بھائیوں، جہاں کہ میں نے آپ کے سامنے اعلان کیا کہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اس میں میک دنیا داری میک اور انتظامات جو یہاں پر